کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا تو یتیم بچوں کا اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ کہ انہوں نے وقف کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، ہر ایک آگے بڑھتے اور کہتے پیارے آقا میرے مہمان ہو جائیے، پیارے آقا میرے مہمان ہو جائیے، میرے یہاں تشریف لے چلیے، میری جان آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میرا گھر بار آپ پر قربان، میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے مہمان ہو جائیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیچ تشریف فرمائے حضرت مولانا و مفتی محمد ثناء اللہ مظاہری، ہم اپنے کچھ سوالات لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ مسجد کی تعمیر کی اہمیت کیا ہے؟ مسجد کے تعمیر میں حصہ لینا کیسا ہے اور اس میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے؟ یہ ہمارے مفتی صاحب شراحتاً اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسجد کی اہمیت اور مسجد بنانے والے کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ مسجد کی بنیاد کہاں سے ہے۔ بنیاد پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مسجد قباء بنائی ہے اولاً، اور وہ کب بنائی؟ جب دشمنوں نے، کفار مکہ نے پیارے آقا کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، ایک بستی ہے قباء، جہاں آپ 15 روز قیام کرتے ہیں، غالباً 14 روز قیام کرتے ہیں۔ اس 14 روز کی مدت میں، جو ایک قلیل مدت ہے، اس 14 روز کی قلیل مدت میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث اور اس واقعات سے، اس احوال سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی اہمیت نہایت ضروری ہے، کہ چونکہ صرف آپ 14 روز قیام کرتے ہیں، اس 14 روز میں آپ مسجد بنا دیتے ہیں، اور بناتے ہی نہیں بلکہ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس کی تعمیر میں، اس کے کام کاج میں، اور صحابہ کرام بھی شوق اور ذوق کے ساتھ گروہ در گروہ ہو کر شریک ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کی اونٹنی بستی قباء سے روانہ ہوئی، مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، ہر ایک آگے بڑھتے اور کہتے پیارے آقا میرے مہمان ہو جائیے، پیارے آقا میرے مہمان ہو جائیے، میرے یہاں تشریف لے چلیے، میری جان آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میرا گھر بار آپ پر قربان، میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے مہمان ہو جائیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ صحابہ کرام آپ کے ارشادات کو سنتے رہے، نکیل چھوڑتے رہے، پیچھے ہٹتے رہے۔ یہ اونٹنی چلتی رہی ایک جگہ پر جو خالی جگہ تھی، چند لمحے کے لیے بیٹھتی ہے اور فوراً کھڑی ہو جاتی ہے،
اور پھر چل کر یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتی ہے۔ پیارے آقا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان معظم بنے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاً اونٹنی جس جگہ پر بیٹھی تھی، جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی تھی اولاً، اس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبی کے لیے پسند فرمایا، اور یہ حکم اللہ کے جانب سے تھا، چونکہ اونٹنی بیٹھ کر یہی اشارہ دی ہے، یہی اونٹنی کا بتلانا تھا کہ اس جگہ پر مسجد نبی بننا چاہیے۔ وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ میں دو علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس جگہ پر مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو دو یتیم بچے جس کے والد نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے وقف کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ یہاں پر ایک بات رک کر سنیے۔ مولانا عطا اللہ ندوی صاحب کا یہ سوال تھا کہ حصہ لینا کب تک چاہیے، کیسا حصہ لینا چاہیے؟ تو یتیم بچوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج ہم یتیم بچے جیسے بھی حوصلہ نہیں رکھتے، جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے، جس کے لیے والدین کی شفقت نہیں ہے، ایسے حوصلہ بھی ہمارے پاس نہیں کہ مسجد کے نام پر ہم اپنا سر جھکا لیتے۔ جب جمعہ کے روز بکسا صندوقری نیچے ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم نابینا بن جاتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے سے گزرے تو ہمارے جیب میں 2 روپے نہیں ہوتا جو ان مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیں، مسجد کے اخراجات کے لیے دے دیں۔ ارے ہم مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے اور ان یتیم بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا تو یتیم بچوں کا اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ کہ انہوں نے وقف کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے جو اس جگہ کی قیمت ادا کر دے، اس جگہ کی قیمت ادا کر دے۔ بھری مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا پیارے آقا میں اس جگہ کی قیمت ادا کروں گا، میں اس جگہ کی قیمت ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ابو بکر جب تک لوگ اس جگہ پر سجدہ کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس جگہ پر رکوع کرتے رہیں گے، قرات کرتے رہیں گے، تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، تمام اعمال، تمام رکوع اور قیام اور سجدے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں روز قیامت تک لکھا جاتا رہے۔ مسجد نبی کون سی مسجد ہے؟ ایک وقت کی نماز پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے نامہ اعمال میں صرف مسجد نبی میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کا ذخیرہ اگر جمع کیا جائے تو جگہ نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صدیق ہیں جنہوں نے ہر موقع پر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر مشن میں ساتھ دیا، ہر مشن میں ساتھ دیا۔ ابو بکر آپ کا نام ہے، صدیق آپ کا کب خطاب پڑا؟ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے معراج کے حالات احوال بیان کیے، کفار مکہ نے جھٹلایا اور یہ کہ ابو بکر تو بھی جھٹلانے پر مجبور ہو جائے گا، محمد کا دماغ چل گیا، وہ ایسے ایسے کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا محمد جو کہہ رہا ہے حق ہے، سچ ہے۔ اسی روز پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر نہیں، وہ صدیق اکبر ہے، وہ سب سے بڑا سچا ہے۔ حاضرین، اس لیے ہم سب کو ان موضوعات جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے عالی شان مکان تعمیر کرے گا۔ ہم میں سے، ان میں سے ہر ایک شخص کو اللہ نے جتنی بھی ساتھ دی ہے مسجد کی تعمیر میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنی چاہیے
کہ اگر ہم ایک اینٹ دینے کے قابل ہیں تو ایک اینٹ ضرور دے دیں، اگر ایک بورا سیمنٹ دینے کے قابل ہیں تو ایک بورا سیمنٹ ضرور دے دیں، اگر ہم سریا دینے کے قابل ہیں تو سریا دیں، اور گٹی دینے کے قابل ہے تو گٹی دیں، بالو دینے کے قابل ہے تو بالو دیں، اور سیمنٹ دینے کے قابل ہے تو سیمنٹ دیں۔ جس لائق اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لائق ہم مسجد کی تعمیر میں ضرور حصہ لیا کریں، اور یہ بات دل میں نوٹ کر لیں، لوگوں کے سامنے شیئر نہ کیا کریں کہ اس مسجد میں جب تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے، اعتکاف کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، خیر کا کام کرتے رہیں گے، خیر کی مجلس لگتی رہے گی، تمام چیزوں کا ثواب آپ کے، میرے، ان کے ہر ایک لوگوں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو بیت اللہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 منٹ ہوا بیٹا؟